رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کہ بھائی وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور جب امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ان کے جتنے بھی فتاوی کفر ہیں وہ سب بیکار ہیں. یہ بات ہوئی نا. نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ جو ہے نا وہ شک میں نہیں پڑو چیز کیونکہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے. فاسق اگر وہ خبر لے کر آ جائے معلوم مجھے. اچھا آپ لکھ دوں گا. نہیں آپ دیکھو یہ ٹائم ہم نے روکا ہوا ہے، آپ کا یہ ٹائم روکا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری عرض ثابت ہو گئی، اگر یہ حدیث ثابت ہو گئی پھر تو بات ہی ختم ہے، اور اگر ثابت نہیں ہوگی تو حدیث میں آتا ہے جو میری طرف جو نہیں جھوٹ باندھتا ہے میری طرف تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا. تو آپ لکھ دیں ٹائم آپ کرو تصدیقات نہیں لکھے ہم نے آپ کا ٹائم روک دیا. الفاظ آپ مفہوم لکھ دیں مفہوم معلوم کر کے پھر لکھیں گے. فرمایا ہے لیکن بات ہی نہیں رہا ہے. آپ جب بات کی آپ کو کیا پتا ہے میں کیا ہے. اگر کوئی بندہ تہمت باندھ دے گا تو پوچھ رہے ہم آپ سے میرے زبان سے مجھے جو سرکاری زبان پر کے پاس مطلب نے بنا خاصی اگر کوئی خبر بھی دے کر آیا تو مطلب وہ اس کی شکل نہیں بہت چیز ہے اس کی ہوتی ہے. فاسق ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میری بات یہی ہے. فاسق ہاں فاسق جب آئے تو تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کرو اس بات میں. ٹھیک بالکل بالکل ریفرنس ہے. نہیں وہ بات نہیں اردو میں حدیث شریف میں فاسق جو تمہارے پاس آیا ہے خبر لے کے کوئی تو اس کی تحقیق تصدیق کر لیا کرو. تو مطلب وہ میں نے حدیث بیان کری ہے، حدیث میں بیان کری میرے ذہن میں بھی پڑھی تھی میں نے کہ فاسق اگر وہ خبر لائے تو ہاں فاسق اگر کوئی خبر لائے تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. فاسق اگر شخص و گناہ گار، ٹھیک ہے یہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو یہ قرآن کی آیت کو بتائیے گا حضرت کو ذرا ایک منٹ. حدیث کے کون سی آیت ہے ایک منٹ ٹھیک کروں گا. قرآن کے اندر بھی ذکر ہے قرآن کے اندر شریف لینے کے قرآن شریف لینے کی وہی بتائیں پوچھ کے بتا دیں بس وہ لکھنے قرآن شریف ہے. آپ ہمیں حوالہ دے دیں گے. آپ حوالہ شریف آیت نمبر سورہ حجرات کی 5ویں 6 آیت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں وہ اصل میں میں نے ایک جگہ پڑھی تھی وہ ریفرنس میرے پاس نہیں ہے تو وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ فاسق کی وہ کوئی مطلب وہ خبر لے کر تصدیق کر لیا نہیں وہ میں نے فرمایا تھا ایک جگہ میں نے روایت پڑھی کہ فاسق کی خبر تصدیق لے کر آیا کوئی خبر لے کر تصدیق کر لیا گیا. ٹھیک ہے فاسق اگر خبر لے کر آئے ٹھیک ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول میں جھوٹ باندھا ہے. ہاں تصدیق کر لیا تحقیق کرو تصدیق کرو.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، یہ ہے وہ معاملہ ہے، لکھ کے سائن کرتے بنا دیں، اور جو میں دعویٰ سے کر رہا ہوں نا والی بات، تو وہ تو کرتی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی 6 مرتبہ مناظر کر چکے ہیں، 7 مرتبہ مناظر کر چکے ہیں، اس کا مناظر نہیں کرنے تیار نہیں. صحیح مرتبہ کر چکے ہیں نا 6 اور 7 بھائی، صحیح مرتبہ ہو چکے ہیں بھائی، گنتی کرتے رہے. ہاں تو وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چیز کو. تو میں بھائی میں نے ان کو دیکھیں ظفر بھائی، میں نے ان کو آپ سن لیجیے، میں نجیب اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ خود بولیں گے، سن لیں آپ بات سن لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ سامنے بیٹھے ہیں. ہم اہل سنت جماعت کا دعویٰ ہے، امام احمد رضا کی تحریرات اور اپنے مسلک علماء کی تحریرات اور رسولوں کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیلو، یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے حضرت نے دعویٰ کیا ہے. تو میں نے یہ کہا حضرت آپ جس طرح اصحاب الرحمین سے فتوے ہیں، اصحاب الرحمین کے فتوے ہیں، اس طرح آپ بھی ہمارے فتوے دکھا دیں کفر کے. ٹھیک ہے، ہم اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام رضا نے صاحب الرحمان جناب شریف خان کی، تیزنا جناب قاسم معظم کی اور خلیل احمد امبیڈکر صاحب کو ان کی بارگاہ صاحب میں شریف طریق گستاخیوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا، اور ان فتاوا پر علماء حرمین شریفین سے کفر پر تصدیقات اور اپنا تائید حاصل کی. آپ بھی امام احمد رضا پر علماء حرمین شریفین کے مفتی اعظم دیوبند جناب رفیع عثمانی جناب صفی عثمانی صاحب سے کفر کا فتویٰ دکھا دیں تو آپ کا دعویٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لکھا ہے میں نے، تو یہ قبول نہیں کر رہے بات، اور بات یہ جو ہے نا وہ نہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا دعویٰ قبول کریں اور آپ شکست تسلیم کریں، ہم تسلیم کریں اپنے آنے ہم لوگ شکست ہیں. تو یہ تو مطلب ہاں یہ معاملہ ہے. اب وہ معاملہ یہ ہے سارا کہ اب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے حرمین سے اور تقریباً 250-300 علماء کرام کے فتوے دے رہے ہیں. اور جناب یہ حضرت نے یہ کہا ہے کہ اپنا امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ خود اپنا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر کس طرح علماء حرمین شریف نے فتوے دیے ہیں؟ اب حضرت یہ مجھے کہہ رہے ہیں، ہاں آپ نے کہا ہے نا حیثیت نہیں ہے، ہمیں چھوڑا اپنوں سے پوچھا، ہمیں چھوڑا ہماری بات چھوڑا، حیثیت نہیں ہے. تو میں ان کو بتا رہا ہوں حضرت کو، اور ان کا اس طرح جو ہے نا فتوے لے لیے اور فتوے بھی جو ہے نا مطلب جاری من کرتے ہمارا مورے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. تو میں ثابت کر دکھا دیجیے. تو اس بات کو پیچھے کتنے بیان بدلے ہیں، بیان جو ایلڈی سے بات وہی کر رہا ہوں، بہت سارے بیان سننے کو اعتراض نہیں ہو تو معاملہ ہو. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک چلے ٹھیک ہے. اب وہ بات سننے تیار نہیں ہے نا، میں کس طرح فورس کروں؟ کیا حقیقت واضح کرتے ہیں تو آپ کر دیجیے، دعویٰ قبول کر لیں، دعویٰ قبول کر لیجیے. بات کیا ہو گئی؟ ہیلو بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، 2 منٹ بات کر لیں گے. جی فرمائیں جناب، فرمائیں. دعویٰ کیا تھا آپ نے آپ کو لکھ کر دیا، آپ نے اتنا وقت لگایا، پھر آخر میں وہی بات آپ نے کی. بھائی اسام الحرمین میں آپ کے علماء کے خلاف فتویٰ دیا گیا نہیں دیا گیا، یہ مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. آپ نہیں مانتے؟ نہیں. تو اسام الحرمین کتاب ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. تو وہ ہزاروں کتابیں ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ہیں، خمینی کی بھی ہیں. ہم کتاب کی کتابوں کا ہونا نہ ہونا دیکھیں، سنیں نا، آپ نے سوال کیا تو میری بات سن لینا. نہیں تو آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ کہیں جانا ہے؟ کہیں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب اسام الحرمین ہے، بتائیں ذرا اس کی کون سی کتاب ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ یہ صرف آپ کا تصور ہے، لیکن حضرت اب میرے خیال میں آپ کے استاد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ اسام الحرمین غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. ریکارڈنگ کا ہے ابھی ریکارڈنگ سنا دوں گا میں، ابھی آپ کو ریکارڈنگ سنا دوں گا. حضرت ایک منٹ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اسام الحرمین مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. آپ نے کہا اسام الحرمین سے حرمین کے فتوے لے کر آئے تھے تو آپ اس کو مانتے ہیں. میں نے کہا میں اسام الحرمین کتاب کو نہیں مانتا. تو آپ نے کہا کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ اسام الحرمین کتاب ہے. میں نے کہا کتابیں تو بہت ساری ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھی ہے، خمینی نے بھی لکھی ہے. میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسام الحرمین، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسام الحرمین احمد رضا خان کی کتاب ہے. دیکھو بات سنو، میں بیک وقت ایک آدمی سے بات کر سکتا ہوں، یہاں پر 5 آدمی یہاں شور کریں گے اور ایک آپ. ہاں گھبراہٹ آپ لگے ہوں گے تو گھبراہٹ تو آپ رہے ہیں. کسی کو جواب دے کے حضرت تو بالکل زمین سے ہی اوپر اڑ رہے ہیں. تو
حضرت کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو پتہ چلے گا, یہ تو جب آپ بات کریں گے تو پتہ لگے گا. تو قبول کر لو نا, تو قبول کر لو. ہم تو درخواست لے کر آئے آپ کی خدمت میں کہ حضرت آپ ہمارا دعویٰ قبول کر لو. یہ ہم نے دعویٰ لکھ کر دے دیا آپ کے دوست کو. کیا لکھ کر دیا آپ نے؟ وہ دعویٰ آپ کو سنا دیا انہوں نے. پڑھیے دعویٰ, آپ کی زبان سے پڑھیے نا. دعویٰ پڑھیے. جی میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. ہم اہل سنہ والجماعہ علماء دیوبند کا دعویٰ ہے کہ احمد رضا خان اپنی تحریرات اور اپنے ہم مسلک علماء کی تحریرات اور اصولوں کی روشنی میں مسلمان نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, دعویٰ ہو گیا, ہمارا دعویٰ ہو گیا. اچھا, آپ یہ دعویٰ اپنے اکابرین میں سے کہیں سے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے ان کو جو دعویٰ لکھ کر دیا ہے اس دعوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان اپنی تحریرات اور اپنے ہم مسلک علماء, سنیں نا آپ میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. میں نے علماء دیوبند کی بات لکھی ہے, میں نے لکھا ہے علماء دیوبند کے نزدیک کافر ہے. میں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند, میں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک کافر ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ کافر ہیں ان کے نزدیک. اب جب میری بات آپ نہیں سنیں گے, آپ میری بات سنیں نا. میں نے جو دعویٰ پڑھا ہے, میں نے جو دعویٰ پڑھا ہے اس کو سمجھیں, میرے دعوے کو سمجھیں, اس کے بعد آپ کیا سمجھے. اچھا کیا سمجھے بتاؤ. اچھا آپ بولیں کیا چیز ہے. اور آپ کے احمد رضا خان کی گھو کو آپ بھی چاٹ رہے ہیں, احمد رضا خان کے گھو کو آپ بھی چاٹ رہے ہیں. آپ جتنے تہذیب کے دائرے میں گفتگو کریں گے ہم آپ کو اتنی تہذیب کے دائرے میں گفتگو کریں گے. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء دیوبند کے کافر ہونے کا فتویٰ یہ آپ ان سے کہیں کہ تہذیب کے دائرے میں یہ بھی بات کریں. اگر یہ اس طرح بولیں گے نا کہ چند پوری صاحب کی آپ چاٹ رہے ہیں تو ہم بولیں گے احمد رضا خان کی بہانا آپ چاٹ رہے ہیں. یہ آپ نے احمد رضا خان کا بہانا نہیں چاٹا. ہو گئے کا کیا مطلب ہے, تھوڑا سا ہو گئے. آپ کو آیا اور آئے جس کا غصہ آتا ہے دوسرے کو نہیں آئے گا. مجھے پتا ہے نہیں بات نہیں, بات میں گفتگو کرنا کریں تو آپ اپنی اگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے نا تو بالکل آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے آپ کے کس بزرگ کو گالی دی ہے. اور آپ جو ہے ہمارے علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت کو گالیاں دیتے رہے, وہ آپ نہیں دیتے رہے. ہم نے بھی واضح کیے, ہم بھی واضح کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو واضح کر رہے ہیں. آپ کو کیوں اس بات سے جھجک محسوس ہو رہی ہے, آپ کو کیوں جھجک. اچھا ایک منٹ, آپ تفیظ مانی صاحب کا نام بار بار لے رہے ہیں نا, اور اگر میں آپ کو اگر یہ کہہ دوں کہ پھر کرم شاہ ازہری آپ کا, طاہر القادری آپ کا, وہ اگر آپ ان سے میں تصدیقات اور تائید کی بات کروا کروا لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقتدی سے بات کر رہے ہیں, یہ کیا مطلب ہو ڈال دیں گے. میں آپ کے انداز سے ہی سمجھ گیا ہوں کہ آپ مقتدی کے قابل نہیں ہیں. میں آپ کے انداز سے سمجھ گیا ہوں. تو آپ اس موضوع پہ گفتگو کریں تو کریں نا. کیوں گھبرا رہے ہیں اس موضوع سے, کیوں گھبرا رہے ہیں اس موضوع سے, کیوں گھبرا رہے ہیں. وجہ گھبرانے کی ہمارا کیا موضوع ہے, ہمارا دعویٰ کیا ہے, ہمارا دعویٰ کیا ہے ہمارا. ہاں آپ بولیں, آپ ہمارا دعویٰ سمجھے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا. ہاں میرا دعویٰ بتائیں, میرا دعویٰ بتائیں. جی میں نے لیا نہیں. آپ نے میرا کون سا جواب سنا ہے, آپ نے میرا ایک جواب بھی نہیں سنا. نہیں میں نہیں سنوں گا آپ کا جواب, اسی لیے کہ میرا جواب آپ نے نہیں سنا ہے, میں آپ کا جواب نہیں سنوں گا. آپ کو غصے کے بدلے میں غصہ ہی ملے گا. آپ کون سے پھول برسا رہے ہیں, میری بات بھی سنو. میرے دعوے کے اوپر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ بولیں. میرا کیا دعویٰ ہے, اس کا اعتراض کیا ہے. مناظرہ میں کر رہا ہوں, آپ جب مولانا تقی عثمانی صاحب سے مناظرہ کر لینا نا تو پھر ان سے ان کے دعوے کے مطابق کر لینا. ہاں سنیں, ایک منٹ سنیں, پہلے مجھ سے کر لینا, پہلے مجھ سے کریں, مجھ سے کریں. ابھی تو آپ انشاءاللہ مجھ سے ہی بھاگیں گے, آپ تو مجھ سے بھاگیں گے, ابھی تو آپ مجھ سے بھاگیں گے, ابھی تو آپ ان سے کیا مناظرہ کریں گے. ہاں تو پھر کریں مناظرہ. احمد رضا خان مسلمان ہیں, آپ کیا کہتے ہو. احمد رضا خان مسلمان ہیں, احمد رضا خان مسلمان ہیں تو بس آؤ گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع پہ. آپ اس کو مسلمان ثابت کریں گے اپنی عبارات کی روشنی میں, اور میں کافر. آؤ تو ایسے تو ہم بھی علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں, پھر تو کوئی موضوع طے نہیں ہو سکتا.
फिर तो कोई मौजूद है। आपके अहमद रजा खान को जितना बड़ा आप मुसलमान समझते हैं, उससे हम हजारों करोड़ों हो दर्जे अपने काबिल को बड़ा मुसलमान समझते हैं, फिर तो मौजूद ही नहीं होगा। तो फिर आप भी तो समझ ही रहे, तो मुनाजरा कर लो ना। एक बात का जवाब दे दें, अगर हम अहमद रजा खान साहब को आपके अकादमियत से मुसलमान साबित कर दें फिर क्या होगा? तो आज जो मुनाजरे में कर लेना, मुनाजरे में कर लेना, आज मुनाजरे में कर लेना, तो मुनाजरे में कर लेना ना। तो भाई मुनाजरे में करना है। आपके पास दलाइल है, हवाला जात है, हवाले हैं आपके पास? ऐसे हवाले है कि आपके 14 दफा रोशन हो जाएगी। तो फिर आओ मुनाजरे में तय कर लेना, मुनाजरे में साबित कर देना। हमारे 14 नहीं, हम आपके 28 तरफ रोशन करेंगे। आप आए तो सही करा नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं उनको मुसलमान साबित कर सकता हूँ, तो फिर आओ, आज हम तैयार हैं। चलो ठीक है, आपने कह दिया कि मैं मुसलमान साबित कर सकता हूँ, तो आ जाओ, हम तैयार हैं। ठीक है, तो आ जाओ। आप देवबंदियों से नहीं, आप दुनिया जहान के किसी किताब से साबित कर दें। आते जाएं हजरत, हम तो आपके इंतजार में हैं। नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें हम मुनाजरे में आपको बताएंगे। ये सारी चीजें ये मुनाजरा कर रहे हैं, मुनाजरे में आने वाला भाग होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? हैदराबाद में आप बैठे हुए, भाग में रहा हूँ। हैदराबाद में आप बैठे हुए, भाग में रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सोचते हैं। आपके 5 साथी मेरे पास बैठे हुए, 1 2 3 4 5। आप जब कराची आए थे ना, आप जब कराची आए थे, आप जब कराची आए थे तो सुने, आप जब कराची आए थे ना, और आपके कराची आने से मैं भागा हूँ ना, तो मैं तो पंजाब के कई शहरों में जाता हूँ। इसका मतलब है मैं जहाँ जाता हूँ सारे बरेली वहाँ से भाग जाते हैं। ये तो कोई चीज ना हुई। आप आए, मैं भाग गया। अभी तक मैं आया, आप भाग गए। आपके भागने का सबूत है कि मैं आया हूँ, आप नहीं, और मेरे भागने का सबूत आपने अपने आने की खबर की हो और मैं ना आया हूँ। क्या जी भेज दूसरी रहेगी तो आ जाए ना। तो भाई देखो, बात सुनो, ये बातें हैदराबाद में बैठ कर करने की नहीं होती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा दावा कबूल है और आप कहते हैं कि अहमद रजा खान मुसलमान है, तो इनको कह दो यही जवाब दावा में लिख कर दे, इसी पर कुछ कबूल हो जाएगी। वो अपना दावा लिखाए फिर हजरत, अपना दावा लिखाए। हाँ, नहीं, एक मिनट। ये जो आपके साथी लेटर हेड के ऊपर लिख कर लाए हैं ना, ये लेटर हेड 10 रुपए के 25 पैसे हैं। वो यही कह रहे हैं कि लेटर हेड पर लिख कर लाओ, और आप लेटर हेड पे लिख कर लाए ना। ये शर्त हमने नहीं लगाई। हजरत नहीं डरो, घबराओ नहीं। देखो बात सुनो, बड़ा दिन रखना चाहिए। ये साथी आपको मौलाना कह रहे हैं और आप बातें इस तरह धीरे कर रहे हैं। वो सारे साथी आपके साथी भी बैठे हुए, हमारे साथी भी बैठे हुए, गुफ्तगू इस बात पर कर रही है। इन्होंने मुझे इस बात की इजाजत दे दी कि आप दावा लिखो। मैंने दावा लिख दिया, इनको मेरे दावे के ऊपर, ये मेरे दावे के ऊपर, ठीक है। देखो बात सुनो, देखो एक मिनट, आपके साथी भी लेटर हेड पर लिख कर नहीं लाए, समझ गए? तो ये क्या बात हो गई? मैं भी लिख के दे दूँ, आप कबूल ना करें तो, आप लेटर हेड को भी ना कबूल करें तो, अब इन साथियों को ये मुझे देखो, ये साथी आपके सामने बैठे हुए हैं, ये साथी आपके, इनको कह दो ये मुझे लिख कर दे दें कि मैं लेटर हेड के ऊपर इनको दावा लिख कर दूंगा। आप मेरे हर मौजू को मुनाज़ा करने के लिए तैयार हैं। ये सामने साथी बैठे हुए हैं, ये लिख कर दे दें। हाँ ठीक है, ये लिख कर दे दें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेटर हेड पर लिख कर दूंगा, मैं लेटर हेड पे तो लेटर हेड पे लिख के दे रहा हूँ ना। तो आप कह रहे हैं लेटर हेड पर, जब मैं कह रहा हूँ लेटर हेड पे तो कह रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं। बात समझ रहे होंगे आप कहने में। देखो आप कह रहे हो, वो मुझे कहते हैं कि इस पर मैं नहीं कबूल करूंगा, लेटर हेड पर लिख कर दो। मैंने कहा मैं लेटर हेड पे लिख के दे रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं गलत बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे लेटर है, अच्छा एक मिनट, चलो वो कोई बात समझिए, अब मैं वजाहत कह रहा हूँ। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप भी चुप नहीं हो रहे, आप भी नहीं हो रहे हैं। आप कौन से चुप हो गए कि मैं बोला जा रहा हूँ? अगर एक बंदा ख्याल करेगा दूसरा भी करेगा, जब एक भी नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा ना। अब आप बोले, हाँ बोले, लेकिन याद रखना जब मैं बोलूँगा फिर आपने नहीं बोल रहा हूँ। बोला हुआ आपकी साथी सुन रहे हैं, आप साथी सुन रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, कंफर्टेबल।
मौलवी साहब ने हमारा दावा कबूल नहीं किया, नंबर 1 बात। जो इस बात की वाज़ेह बैयन दलील है कि मौलवी साहब जो है इस बात पर गुफ्तगू करने पर राजी नहीं है, जो कि तारीख हकीकत है। और अगर इस बात पर राजी होना फजूल काम में बेकार है तो फिर आपको बड़े बड़े मौलवियों ने इसको मुनाज़रा किया। अगर हुसामुल अमीन को आप नहीं मानते तो इबारत है काबिल किसी सरबराह साहब ने लिखी। बोले आप कहते हैं कि अल मोहम्मद में हमने उसका जवाब दे दिया। हम ये चाह रहे हैं गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए जो तारीख हकीकत है कि अहले सुन्नत की तरफ से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आपके उलमा पर उनकी गुस्ताखियों की तरफ हदिया कुफ्र का हरमैन शरीफैन के उलमा से तस्दीक ली। ये हमारा मानना है। ठीक है, आपका मानना ये है कि अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने धोखा किया, किज़्ब किया, इसकी और जालबाजी करके उनसे उलमा से फतवा ले लिए। आपने अल मोहम्मद में उसकी वजाहत कर दी। हम कहते हैं कि हम या आपके उलमा का देखो एक मिनट, आप बात को क्यों दे रहे हैं ना, इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है कि 2 घंटे आपके साथियों ने हमारे ज़ाया किए हैं और अभी आप लग जाएं तो आप चुप ही नहीं होंगे। नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है, ये कोई। हाँ जी सुने एक मिनट। आप अपना दावा, आपने अपना दावा किया दिया ना, बात खत्म। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ना। आप मुनाज़रा करने आए होते तो आप मुनाज़िर लेकर आते ना, आप मुनाज़िर नहीं आया, मुनाज़िर हैदराबाद में बैठा हुआ है और ये साथी यहाँ पे आए हुए, तो मेरी बात भी सुने ना। आप बात को तूल गए, अल मोहम्मद ने ये लिखा, फलां ने ये लिखा, फलां ने, ये तो मुनाज़रे के अंदर की बातें हैं, ये तो मुनाज़रे से बाहर की बातें नहीं है, ये मुनाज़रे के अंदर की बातें हैं। अगर अहमद रज़ा खान को, अगर आपके देखो हमारे हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये 1 घंटे से इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, 1 घंटे से इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि अहमद रज़ा खान को मुसलमान साबित कर दो। जब किताब का मुसन्निफ मुसलमान साबित हो जाएगा तो किताब, फिर उसके बाद किताब की तरफ हम आएंगे। जब किताब का मुसन्निफ ही मुसलमान, ये आप भी गलत कर रहे हैं ना, आप भी गलत कर रहे हैं। आपने अगर आपने जा अल हक पढ़ा होता, अगर आपने तफसीर नहीं पढ़ी होती, अगर आपने फतावा रज़िया पढ़ी होती, अगर ये मुनाज़िर में बताऊंगा मेरी जो जिन किताबों के नाम ले रहा हूँ लिख लो, जिन किताबों के नाम ले रहा हूँ लिख लो, मुनाज़िर में बताऊंगा। आप मुनाज़िर से तो अभी सामने आने से क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ से क्यों बोलते बताओ? नहीं, भागते लोग कैसे? आप मुझे बताओ, भागते कैसे? भाग के लोग नहीं पहुंच जाते हैं, भाग के लोग हैदराबाद पहुंच जाते हैं। भागना क्या होता है? तो आज मैं बताता हूँ, आ जाओ कराची, आ जाओ आप कबूल कर लो, मैं बता दूंगा। मेरा दावा कबूल कर लो, आप दावा कबूल कर लो, मैं बता दूंगा। मैं आप अपना बेटा आपकी बेटी को निकाह में दे रहा हूँ, आप बात का ढंग तरीके से करें ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बात करेंगे डबल सुनेंगे, आप एक बात करेंगे ना उससे डबल सुनेंगे। जब आप ये कहेंगे ना कबूल निकाह में दे रहे हो, तो मैं अपने बेटे को आपकी बेटी के निकाह में दे रहा हूँ, कबूल करोगे। आप तहजीब के दायरे से क्यों निकल रहे हैं? आपको क्या जरूरत? मैं आपको अहमद रज़ा खान की भी तहजीब के दायरे से निकलना दिखाऊंगा, आपके कादरीन को भी दिखाऊंगा। आप आओ, सही आओ, आ जाओ, मैं दिखाऊंगा कि वो खून पूछती जा और फलानी करती जा और सुन्नत की गजीर जो कहा था और बिदत के घोड़े और ये सारी चीजें मैं आपको मुनाज़रे बताऊंगा। आओ तो सही, आओ मुनाज़रे में आ जाओ। तो मुनाज़रे से देखो यार, उनको बताऊंगा और वो भी नहीं मान रहे आदमी। हाँ, बस कब मुनाज़रे बात हुई? मुनाज़रे में जब ये है नहीं और अभी किसी भाग रहे हो, बात होगी भाग के यही पहुंच गए, ये भाग कहना हम भाग रहे हैं। आप बात ही उलट कर रहे हो, भाग रहे हो। हम यहाँ बैठे में भाग रहे हो, हम इसे छोले बेचने के लिए आए हुए कि भाग रहे हो। समझ बात तो वही समझाने वाली बात है, दोबारा बोल दे रहे हैं। 1 मिनट। हाँ सोल्यूशन निकल रहा उसका बता रहे हैं जवाब। 1 मिनट मेरे भाई, मुझे बात करने दें। अच्छा, अगर मैं सामने नहीं निकल तो फिर गलत बात हो जाती है ऐसा ना? कोई बात नहीं, कोई मतलब घंटे के बाद एक
ہاں بات سن لیں ظفر بھائی 1 منٹ حضرت نجیب اللہ بھائی سن لیجیے. میں مانتا ہوں بھائی انہوں نے جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے وہی دعویٰ لکھا. میں نے ان کو کہا دعویٰ پڑھنے کے لیے میں نے کہا میں دعویٰ بھی سنوں گا نہیں آپ کا, آپ میں پہلے ہی لکھوں گا اپنا دعویٰ. میں پہلے دعویٰ میں کرنے والا میں نے کہا نہیں دعویٰ میں نہیں لکھا آپ کا دعویٰ نہیں آپ کے سامنے بات ہوئی نا دعویٰ نکالا پہلے دعویٰ میں لکھوں گا. ہم جماعت کا دعویٰ ہے احمد رضا خان اپنی تحریرات اور اپنے ہم مسلک علماء کی تحریرات اور اصولوں کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے. انہوں نے لکھ دیا. جب انہوں نے دعویٰ مجھے لکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں دعویٰ لکھ رہا ہوں. میں نے بولا چلا ٹھیک ہے یہ تو بول رہا ہوں بھائی. انہوں نے پوچھا کہ دعویٰ میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ دعویٰ سے پہلے لکھ دیں. ٹھیک ہے پہلے دعویٰ لکھیں غلط تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی دعویٰ لکھ رہا ہوں. میں نے دعویٰ لکھ دیا. میں نے حضرت مجھے حق حاصل ہوگا میں دعویٰ کو آبجیکشن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے انہوں نے کہا آپ کو میرے دعویٰ یہی تو کام ہے نا. ہلو ہاں تو پھر میں نے اس پہ آبجیکشن یہ کیا کہ ہم اس پر یہ آبجیکشن یا اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صاحب حزب الایمان جناب اشرفی تھانوی صاحب صاحب حزب الایمان جناب امکیٹی صاحب کو ان کی بارگاہ نثار شریف سے گستاخوں کی وراثت کفر کا فتویٰ دیا اور ان فتاوا پر علماء حرمین شریفین سے کفر پر تصدیقات اور تائید حاصل کی. آپ بھی امام احمد رضا پر علماء حرمین شریفین کے مفتی اعظم دیوبند جناب رفیع عثمانی کے جامع مسجد عثمانی صاحب سے کفر کا فتویٰ دکھاتے ہیں تو آپ کا دعویٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بس یہ دعویٰ لکھتے ہیں اس کا دعویٰ قبول نہیں کرتے. اب یہ دعویٰ لکھ کر دیے اعتراض ہے اعتراض کی بات نہیں ہے. وہ جواب دعویٰ وہ تھوڑا سا اچھا آپ ایسا کر لیں وہاں چلے جائیں بات شروع کرنا ہے ہمارے کسی فائدے کی ان کا مطلب ان کا چلے دعویٰ میں لے لیتا ہوں حضرت سے دعویٰ میں دعویٰ گھر میں آ کے لے لیتا ہوں پھر میں دعویٰ تیار کر دے دوں گا. ٹھیک ہے شرائط جو ہے فون پہ شرائط فون پہ دے گا بات دوں گا. یہ والا دعویٰ ہاں نہیں ہم ایسا دعویٰ ہے دوبارہ سن لیں. دعویٰ ہے احمد رضا خان کی تحریرات اور روکنے ہم تک عمر کی تحریرات اور ٹھیک ہے بس ٹھیک بس میں سائن کرا کے اس کو لے لیتا ہوں دعوے کو. ابھی تو بڑی بات کر لیجیے بس ٹھیک بس ٹھیک ٹھیک حدیث ہے میں آپ کو سناتا ہوں. ترمذی کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. من کا علیہ جس نے مجھ کے جان کی بات مانگی جان بوجھ کر جس نے میرے حضور کی بات مانگی وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس کے اندر یہ بات آئے ہو کہ جب ہمارے سامنے کوئی آدمی فاسق کوئی آدمی لے کر آئے سزاد لے کر آئے تو اس میں شک میں نہ پڑو تصدیق کر دیا کرو اس بات کی تصدیق کر دیا تصدیق کرو اس کی تصدیق کرو ٹھیک ہے نا. وہ میں نے پرسوں کتاب میں پڑھی میں دیکھنا سب کو میں اس کو سینڈ کروں. ٹھیک ہے میں اب ریٹا سینڈ کر دوں گا. بتا دیں گے نا کیا چھوڑانے کی کیا بات ہے یار بات بول رہے ہیں. آج ہماری آپ کی پہلی ملاقات آپ کی نہیں ہے بتا دیں گے بتا دیں گے آپ اگلی ملاقات میں بات سنیں وقت ہے مجھے شہری مسائل کی ضرورت پڑا سن لیجیے. آپ مجھے نمبر دے دیجیے میں آپ سے کانٹیکٹ پہ رہوں گا. گفتگو کے لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے بھی کوئی اس پہ بات تو نہیں اگر میں آپ سے نمبر آپ کا مانگوں نہیں کوئی مسئلہ مطلب ایک اس کے حیثیت سے ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات ہے ظفر بھائی سے میری بات ہوئی ہے اب سن لیجیے. اب وہ ریش میں نہیں آئے گا یار یہ ہوا وہ ہوا معاملہ. ظفر بھائی نے مجھے کہا ہے آخری بات کہ میں نے آپ کو یہ لکھ کے دیا جو بھی ٹھیک
بچے اعتراض والے ظفر بھائی نے مجھے یہ کہا حضرت نے کہ جو یہ دعویٰ حضرت نے لکھا ہے نجیب اللہ بھائی نے لکھا ہے یہ دعویٰ اس پہ لکھ دیجیے لیٹر, ٹھیک ہے, اس پر سگنیچر کر لیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو وہ جو دعویٰ لے کر آیا تھا, ٹھیک ہے, میں دعویٰ کا تعلق تھا آپ سے, وہ جو بھی وہ گفتگو آپ اس سے لیٹر پہ لکھ کے اس پہ سگنیچر کر کے مجھے دے دیجیے, سن لیجیے میری بات. اور پھر میں جب بھی 3 دن یا 4 دن بعد جب جاؤں گا جواب دعویٰ لے کے وہ آپ تک پہنچا دوں گا حضرت, ٹھیک ہے. اب اس پہ جو بھی گفتگو